अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। बस जी क्या बताएं, इससे पहले कि हम कुछ बताएं, आप लोग कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी भला, इमरान खान साहब की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। और आज भी पूरा दिन आप सबने देखा ही, बल्कि आज क्या, आज तो मैं सुबह सुबह वीडियो लगा रही हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं कल की बात करूं। जी हाँ, कल पूरा दिन हमारी जो पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस, वो जी जमान पार्क इमरान खान साहब के घर के बाहर घूमती रही कि खान साहब को अरेस्ट किया जाए या खान साहब को अरेस्ट वारंट दिखाया जाए, लेकिन खान साहब तो जी बाहर ही नहीं आए। खान साहब ने कोई बात ही नहीं की और एक हंगामा बरपा रहा और हर तरफ से इमरान खान साहब के सपोर्टर्स। और क्योंकि खान साहब का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो खान साहब के जो भी टीम के लोग हैं और उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे लगा दिया कि जी पहुंचो पहुंचो, जमान पार्क पहुंचो, जहां पर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई है। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ गई है। इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा जी पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गई है। खैर, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि और क्या हुआ, उससे पहले इमरान खान को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदो व या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जदोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जदोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि जी अगर मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया गया तब भी आप ये जो है जद्दोजहद जारी रखेंगे। कौन सी जद्दोजहद खान साहब, ये तो आपने ठीक से बताया नहीं। हाँ, खान साहब का यही कहना था कि ऊपर वाले ने उनको सब कुछ दे रखा है। बिल्कुल, तो फिर खान साहब घड़ियां क्यों चोरी कर रहे थे आप? अगर सब कुछ आपके पास है, मेरे ख्याल एक घड़ी की कमी थी, शायद इसी वजह से घड़ियां चोरी कर रहे थे। लेकिन इमरान खान का ये भी कहना है कि जी मैं ये जद्दोजहद जारी रखूंगा और अगर मुझे जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया, खान साहब ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो। भला जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसको कोई मार थोड़ी दिया जाता है। न जाने आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अरेस्ट करेंगे तो आपको मार भी दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है खान साहब। और जिन्होंने मारना होता है ना, मतलब भाई लोग, वो जिसे मारना चाहते हैं उसके लिए अरेस्ट करना कोई खास जरूरी नहीं है। घर बैठे बैठे भी कुछ हो जाता है, कोविड भी हो जाता है, लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है, 10 तरह की चीजें, 10 तरह के आइडियाज आते हैं जी उन लोगों को मारने के लिए। इसलिए आप फिक्र ना करें। जैसे बाकी लोग अरेस्ट होके जेलों में गए थे, जो किसी भी दूसरी पार्टी से थे, चाहे पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या कोई भी, उसी तरीके से आपको सिर्फ अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है कि तोशा खाना में आपने, और आपकी जो इस वक्त मिसेज मौजूद हैं, पता नहीं मौजूद भी हैं कि नहीं, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि 9 तो 11 हो गई हैं दुबई। लेकिन बहरहाल अगर वो इधर ही हैं तो उनको जी आके सिर्फ ये बताना है कि तोशा खाना से आपने ये लिया, वो लिया, वो लिया। वैसे तो अब जो लिस्ट लगी है तोशा खाना की, वो देखने के बाद तो यही पता लगा है कि सभी ने खूब लूटमार की थी और इसी वजह से एक नया लॉ भी लेकर आया गया है और अब अदालत ने ये कहा है कि $300 से ऊपर का सामान कोई भी नहीं ले सकेगा। ना ही कोई ब्यूरोक्रेट, ना ही कोई पॉलिटिशियन, ना ही कोई बिजनेसमैन, और ना ही कोई मिलिट्री ऑफिसर जो है, या जज, या जजेस में से भी कोई भी जो है वो 300 से ऊपर के $300 से ऊपर की कोई चीज नहीं खरीद पाएगा तोशा खाना से। तो जी कहानी तो यहाँ पे कम से कम बेहतर हो गई कि अब अगर किसी को कोई चीज लेनी होगी तो वो $300 के अंदर 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 ही ले सकेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। हैरत की बात यह है
کہ ہم جن کو بہت برا بھلا کہا کرتے ہیں اور ہماری کنٹری سے یعنی لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، ہندوستان، جس کو ہمارے لوگ، ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کرتے کرتے جن کا گلا نہیں سوکھتا، جو کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، جن کو شرم نہیں آتی، یا جو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، اور بار بار ہندوستان کا نام لیا جاتا ہے، ہندوستان کے پرائم منسٹر کا نام لیا جاتا ہے، ان کے اسی پرائم منسٹر کے بارے میں یعنی کہ نریندر مودی جی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ توشہ خانہ سے انہوں نے کچھ لیا ہی نہیں، اور جو چیز بھی ملی وہ یعنی اگر کوئی گفٹ ملا تو وہ فوراً کے فوراً انہوں نے اپنے یہاں کے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا یا اپنے یہاں کی گورنمنٹ کو دے دیا اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اس چیز کی تعریف اب پاکستان میں بھی ہونے لگی ہے، جو کہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ عام پبلک، بلکہ جو ہمارے کہنا چاہیے ہمارے اینالسٹ ہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، کئی لوگوں کے نام جو ہیں ہم نے دیکھے کہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ وہ تعریف کر رہے ہیں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ تو ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ان کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ کوئی گفٹ ملا اور اس گفٹ کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اپنے استعمال میں رکھ لیا، یا کسی بھی طرح سے جیسے ہمارے یہاں کئی جو پرائم منسٹر گزرے اور جو منسٹر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کھا گئے، وہ پی گئے، یا یہ وہ چیزیں غائب کر دی، اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اور میرا خیال ہے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن کیا سیکھیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تو خیر یہ لا بن چکا ہے کہ توشہ خانہ سے آئندہ سے کوئی گورنمنٹ امپلائی یا کوئی بھی جو ہے وہ اس میں سے گفٹس نہیں لے سکیں گے، نہ ہی کوئی خرید سکیں گے کم پیسوں پہ، اور نہ ہی اپنے پاس رکھ سکیں گے، بلکہ گفٹس نہ ہی لیں تو ہی بہتر ہوگا۔ خیر ہم چلتے ہیں آگے اور اگلی نیوز کی طرف۔ اگلی نیوز ہمارے پاس ہے جی الطاف حسین صاحب کی۔ الطاف حسین صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، ایم کیو ایم کے فاؤنڈر ہیں، وہ جی یو کے میں کیس ہار گئے اپنی پراپرٹی کا، جو تقریباً بتائی جا رہی ہے 10 ملین پاؤنڈ کی بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ان کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کروڑوں کا نقصان جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کیس ہار گئے ہیں۔ ان کی کوئی پراپرٹی تھی اور اس کے اوپر کیس چل رہا تھا، اور آج یہ نیوز آئی ہے کہ جی الطاف حسین صاحب وہ کیس ہار گئے ہیں۔ واپس ہم چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ آج صبح سے ایک ہنگامہ تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر اسلام آباد کی پولیس پہنچی زمان پارک، ساتھ ساتھ جی وہاں پر بہت پتھراؤ بھی ہوا، غلیلیں لے کر آئے ہوئے تھے خان صاحب کے لوگ، اور انہوں نے غلیلیں چلائی، ساتھ پولیس نے ٹیئر گیس کا استعمال بھی کیا، اور ایک طرح سے ہر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ ہوا جی، واٹر کینن چلی، اور کیا کچھ ہوا، ہنگامہ، لاٹھی چارج ہوا۔ اور بچہ کس بات سے گیا؟ بچہ اس بات سے گیا کہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور پولیس والوں نے بھی کوشش کی کہ کسی کی جان نہ جائے، اس لیے کہ اگر کسی کی جان چلی گئی ہوتی خدا نہ خواستہ تو یہ فائدہ دیتی صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں جی ہمیں لوگ بچانے کے لیے آئے اور گورنمنٹ نے لوگوں کی جانیں لے لی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پولیس پہنچ گئی زمان پارک، گیٹ تک بھی پہنچ گئی، عمران خان باہر نہیں آئے، اور ان کے جتنے بھی سپورٹرز وہاں پہ اس وقت موجود تھے انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، اور ان ہنگامے کرنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے، نرم طریقے سے کہنا چاہیے یا ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کا کوئی جانی نقصان نہ ہو، ان کو اس طریقے سے روکا پولیس نے۔ اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اریسٹ ہو جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ممبر ہیں، اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان اریسٹ ہو گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو چلائیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ جب عمران خان کے پاس ضمانت کے پیپرز موجود ہیں تو پھر پولیس انہیں اریسٹ کرنے کیوں آئی ہے، یہ بات سمجھا دی جائے، پولیس ان کو سمجھا دے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان خود بھی گرفتاری دے دیں۔ اس بات سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اریسٹ ہونے کے لیے تھوڑا بہت تیار ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ عمران خان نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اگر میں اریسٹ ہو جاؤں تو جی اسی طریقے سے یہ موومنٹ چلتی رہے جو کہ چلا رہے۔ لیکن وہ ہے کیا وہ تحریک وہ چلا رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف، جو کہ پہلے جا چکے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف، اور ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا اور نئی گورنمنٹ لے کر آئے۔ لیکن عمران خان کہیں بھی یہ نہیں کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے کہ جہاں پہ وہ یہ کہیں
کہ فوج کو سیاست سے باہر رہنا چاہیے, فوج کو نہ تو گورنمنٹ کو لانا چاہیے اور نہ ہی گورنمنٹ کو گرانا چاہیے. فوج صرف اپنا کام کرے, بارڈر پہ کھڑی ہو, اور اگر بارڈر پرسکون ہے تو پھر بیٹھ کے مٹر چھیلے, جو کہ اکثر ہوتا ہے جی, وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, مٹر چھیلنے کا بھی کاروبار ہو گیا. لیکن عمران خان نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے انڈر جو بزنسز چل رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگے, اس کو پبلک کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ لوگ کتنا کما رہے ہیں اور کہاں لگا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہیں, یعنی کہ آرمی کی بھی انویسٹمنٹس جو ہیں, جو آرمی اپنے بزنسز کرتی ہے, انویسٹمنٹس کرتی ہے, اس کو بھی پبلک کیا جائے. اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا جائے کہ جی چاہے وہ ایجنسیز ہوں, چاہے وہ آرمی ہو, کسی طرح کی بھی پولیٹیکل انوالومنٹ برداشت نہیں کی جائے گی. آرمی بالکل اسی طرح سے رہے جیسے باقی ساری دنیا کی کنٹری میں آرمی رہتی ہے, اور گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے, نہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کے انڈر ہوتی ہے. لیکن عمران خان ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. عمران خان صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تسی مینو لے آؤ, اور یہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو اٹھا کے آپ الگ کر دیجئے, اس لیے کہ یہ لوگ چور ہیں اور میں صادق اور امین ہوں. عمران خان جن کے اوپر بھی الزامات ہیں, توشہ خانہ کے بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے وہاں سے چیزیں لی ہیں, اور اس کے بعد نہ صرف لی, لیتے تو سبھی ہیں, سارے ہی پولیٹیشنز نے لی ہیں, مگر عمران خان نے وہ آگے بیچ دی. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر ان کی ایک بیٹی جو ہے, سیتا وائٹ سے ان کی جو بیٹی ہے, جو آج کل وہاں رہتی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ, اس کا بھی کیس ہے کہ انہوں نے اپنے جو الیکشن پیپرز بھرے تھے اس کے اندر انہوں نے اپنی بیٹی کو مینشن نہیں کیا, صرف 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے. عمران خان اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے. یہاں پر بھی عمران خان ہمیں مذہب کا چورن بیچتے ہوئے نظر آئے, جو انہوں نے ویڈیو میں بات کی اور بتایا کہ ہم کس کی امت سے ہیں اور ہم نے کلمے پہ ملک بنایا تھا وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ یہاں پر بھی عمران خان جو ہے وہ ہمیں طالبان خان زیادہ نظر آئے, وجہ اس کے کہ ہم جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور کہاں کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں, تو یقیناً ایک بہت ماڈرن آدمی ہوں گے اور ایک کھلے ذہن کے اور ایک اچھی سوچ ہمیں دیکھنے کو ملے گی. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا, اور ہم نے یہی دیکھا کہ عمران خان نے بھی مذہب کا استعمال کرنا شروع کیا, اور ابھی تک وہ وہی کرتے جا رہے ہیں. کبھی ریاست مدینہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی اسی طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بہلا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں امت سے ہوں اور رسول اللہ کی امت سے ہوں, اور اسی قسم کی باتیں کر کے عمران خان بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. لیکن خیر خان صاحب, یہ چکر زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے, اور آپ کو تو جیل مجھے لگتا ہے جانا ہی پڑے گا. ہم جی بتاتے ہیں, یہ پی ایم ایل این کی ممبر ہیں ہنا پرویز بٹ. ان کا کہنا ہے عمران خان تمہیں گرفتاری سے کوئی نہیں بچا سکتا, آج کی رات تمہاری جیل میں ہی ہوگی, جیل میں ہی آؤ بھگت ہوگی. اب خیر ہنا جی, آج تو ایسا نہیں ہو سکا, ابھی تک تو ہم نے نہیں سنا کہ عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے ہوں, لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی یہ صاحب ہیں افغانستان کے ایجوکیشن منسٹر, اور افغانستان کے ایجوکیشن منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کی بات کو نہ مانے ان کو جی مار دینا چاہیے, سمپل. ہاں جی بالکل, طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے اور یہ وہی طالبان ہے جن کو کہا جاتا تھا بڑے سویلائزڈ ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اب جو ٹیلرز ہیں ان کو بھی منع کر دیا کہ وہ لیڈیز کے کپڑے نہیں سی سکتے. جی ہاں, تو اب جو میری جیسی لیڈیز وہاں پہ رہتی ہیں جن کو سینا نہیں آتا, وہ بیچاری کیا کریں گی پتہ نہیں. اب ریڈی میڈ ڈریسز وہاں ملتے ہیں یعنی وہ بھی مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال افغانستان میں جو گورنمنٹ ہم نے بنائی تھی اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ جی بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں, وہ آہستہ آہستہ کر کے سب کے سامنے آتے جا رہے ہیں. اور اب انہوں نے یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ فیمیلز کے لیے کوئی میل جو ہے وہ ڈریسز نہیں بنا سکتے, اور یعنی ٹیلرنگ شاپ اگر کسی کی ہے تو وہ بیچارہ باہر جائے اور بیٹھ کے جو ہے نا وہ چلغوزے کھائے یا پتہ نہیں کیا کرے. لیکن بہرحال اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ افغانستان کی طرف سے ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن یہاں بھی اس سے کم جہالت اور کم جاہل لوگ پاکستان میں بھی نہیں ہے. یقیناً یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور نکل آئے گی. لاسٹ 2 ویک سے ہم یہی سننے میں آ رہا ہے عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. اس کے جواب میں مجھے تو صرف یہی کہنا ہے کہ جو یہ آنٹی نے بولا تھا کہ یہ سب مل کر ہم کو پاگل بنا رہے ہیں, بالکل یہی ہے, یہ سب مل کر ہم کو پاگل بنا رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. خیر ہم چلتے ہیں اور تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. جی ہاں, نجم سیٹھی صاحب کو سنتے ہیں کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے بابر اعظم سے بات کر لی ہے,
میں نے رضوان سے بات کر لی، میں نے شاہین سے بات کر لی، فخر سے بات کر لی، ہم ان کو ریسٹ کر رہے ہیں اور سارے خوش ہیں، نو پرابلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ جو ہمارا اسٹیبلشڈ کیپٹن ہے بابر اعظم، ہی ریمینز دا کیپٹن آف دا پاکستان نیشنل اسکواڈ۔ جس دن بابر مجھے کہے گا کہ جی میں نے ایک کیپٹنسی چھوڑنی ہے، 2 رکھنی ہے، یا تینوں رکھنی نہیں ہے، یا ایک رکھنی ہے 2 نہیں رکھنی، یہ بابر کا فیصلہ ہوگا۔ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جی یہ تھے نجم سیٹھی صاحب جو بتا رہے تھے کہ کچھ سینئر پلیئرز جو ہیں ان کو ریسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان کی جگہ کچھ نئے کھلاڑیوں کو لایا جائے گا۔ لیکن خیر نجم سیٹھی صاحب نے یہاں ایک بات اور کہی ہے، اور جو کہ ان کی اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی، اور وہ یہ کہ بھارت پاکستان آ کے نہیں کھیلنا چاہ رہا۔ اور نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی باقی کنٹریز تو آ رہی ہیں، تو اگر انہیں کوئی سیکیورٹی کا ریزن نہیں ہے تو پھر آخر بھارت کو کیوں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت پاکستان آ کے نہیں کھیلے گا تو ہم بھی بھارت جا کے نہیں کھیلیں گے۔ ہاں جی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ تو آ رہے نہیں اور ہم آ جائیں۔ لیکن سر یہ بات تو اب آپ کو خود سوچنی چاہیے، خود سمجھنی چاہیے۔ جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ہمارے یہاں سے لوگ نہیں پہنچتے نا کراس کر کے، جیسے بھارت جاتے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، اور کبھی ہمارے اور انڈیا کا جیسے بارڈر لگتا ہے تو ہمارے یہاں سے جو آپ کے یہاں کہا جاتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز، جی ہاں یہ آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اصل میں بھارت تو چلے جاتے ہیں، کسی اور کنٹری میں نہیں گئے ہوتے۔ تو شاید یہ وجہ ہے کہ کسی اور کنٹری سے جو لوگ ہمارے یہاں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کر، یعنی کہ جہاں جس کنٹری کا جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر یہ کہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت نہیں جا سکتا، اس کنٹری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے یا کسی اور کنٹری سے لوگ آ کے کرکٹ کھیلے۔ مطلب یہ کہ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، سوری سیٹھی صاحب۔ تو بات ساری یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو سمجھائیے کہ جی آپ یہ مت کہیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب مان جائیں کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر آپ انڈیا کی ٹیم سے کہیے کہ جی اب آپ کی بھی جان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی بہت اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں سر، عمران خان صاحب روز دن میں 10 بار جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اور اپنی ہر اسپیچ میں وہ یہی کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مار دیں گے، مجھے یہ کر دیں گے، مجھے وہ کر دیں گے۔ تو جان کو تو خطرہ سر سبھی کے، پورے پاکستان میں جتنے لوگ گھوم رہے ہیں ہر کسی کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی والے بھی تو بار بار کہتے رہتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو سر اسی طریقے سے اگر بھارت یہ کہہ رہا ہے، یا اگر بھارت کے کھلاڑی یہ کہہ رہے ہیں، یا ان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ یہ کہہ رہے ہیں، یا ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں آ کے وہ نہیں کھیل سکتے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں، مطلب جس کنٹری میں آپ کے حافظ سعید جس کو آپ نے 31 ایئرز کے لیے جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، مطلب اس کا تو مطلب یہ پھر یہ مت کہہ دیے گا کہ پوری پاکستان ہی ایک جیل ہے، تو اس لیے اگر وہ اس جیل میں نہیں تھا اور وہ پراپر جیل میں نہیں تھا باہر گھوم رہا تھا تو پورا ملک ہی اس وقت جیل کی حالت میں۔ تو یہ سر پلیز یہ بھاشن نہ دے دیے گا۔ تو ایسی کنٹری میں جہاں پہ سید صلاح الدین، حافظ سعید، جن کو ہم نے سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے یو این کی طرف سے، اور ہم نے اس کے بعد اس چیز کو مانتے ہوئے ان کو جیل یاترا پہ بھی بھیج دیا تھا، اور کہا تھی ہم نے 31 ایئرس کے لیے حافظ سعید کو ڈال دیا، جی آپ ایسا کرو ہمیں ایف اے ٹی ایف سے نکال دو۔ تو وہ ایف اے ٹی ایف والے جو تھے وہ ماموں بن گیا، ہم ایف اے ٹی ایف سے باہر آ گئے، لیکن حافظ سعید کو تو ہم اندر رکھ نہیں سکے، وہ تو باہر گھوم رہا تھا۔ اب ایسی کنٹری میں یعنی جس آدمی نے انڈیا میں ہی سب کچھ تباہی مچائی ہو وہ آپ کی کنٹری میں کھلا گھوم رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بھارت والوں سے کہ آئیے جی یہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سر تھوڑا سا تو سر سوچ لیا کریں نا بولتے ہوئے۔ لیکن خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ میں دوبارہ کب لے کے جاتے ہیں، ہم ہمارا اپنی تشریف جو ہے دوبارہ وہاں کب پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے، کئی بار آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی اور ہم نے حافظ سعید سے کہا جاؤ بیٹا جا کے باہر ہوا کھا کر آؤ، لیکن اب وہ تو ہوا کھا کے چلا گیا، مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بھارت کے کرکٹرز جو ہیں وہ تو پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو لیکن بہرحال ہمیں سے کیا، ہماری تو پہلے ہاکی بھی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی بہت زیادہ زبردست، اور اب ہاکی کا بھی ہم نے پھٹا بٹھا دیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے اس کا بھی پھٹا بٹھا دینا ہے کرکٹ کا بھی۔ خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔
मेरा नाम अनिल भाई ठक्कर है और लोगों को मेरी आइटम पसंद आ गई और मुझे भी आनंद बहुत पसंद आ गया, तो मैं यहीं पे ठहर गया हूँ। लोग मुझे मोदी के नाम से इसलिए जानते हैं कि मेरा साइड फेस और मेरा गेटअप इस तरह से होता है, तो लोग मुझे मोदी कह के बुलाते हैं और मुझे भी इसमें मजा आता है। वैसे वो चाय वाले थे तो मैं पानी पूरी वाला हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग मुझे बोलते ही है कि काका अगर आप पानी पूरी नहीं बेचते चाय बेचते तो वहाँ तक पहुँच सकते थे। मेरे पिताजी ने 1951 में चालू किया था, 15 साल। जी, तो ये कोई साहब थे और इनकी शक्ल जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलती है और इनका कहना है कि पानी पूरी बनाते हैं। अच्छा, पानी पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए जो लोग इनको देख रहे हैं इंडिया से स्पेशली जो लोग देख रहे हैं वो ज़रा ये चेक कर लें कि ये कहाँ होते हैं। क्योंकि इन केस कभी अगले जन्म में, इस जन्म में तो मुश्किल लगता है कि कभी मैं इंडिया आऊँ, लेकिन हाँ, हो सकता है अगले जन्म में कभी आऊँ, तो फिर अगर ये हुए तो इनके साथ इनके जिसे कहते हैं इनके स्टॉल पे जाके हम पानी पूरी ज़रूर खाएँगे। लेकिन ख़ैर जो लोग देख रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं वो ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये पानी पूरी मुझे बहुत मज़ेदार लग रही थी, तो मेरा ख़्याल है आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ख़ैर हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ और बहुत से लोग हमसे ये भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है मुल्क में बहुत कम रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो बैठे हैं और पाकिस्तान में ही बैठे हैं और बात वो कर रहे हैं जी एक्टिंग एम्बेसडर ग्लोबल वुमेन इश्यू के ऊपर। यूएस की एक्टिंग एम्बेसडर से बात कर रहे हैं और लेकिन इसमें मतलब वुमेन्स इश्यू पे बात कर रहे हैं, लेकिन बिलावल कर रहे हैं। यहाँ तो हिना रबानी खर को होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हिना रबानी खर को हमने भेज दिया था जी अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान आप सब जानते ही हैं कि हिना रबानी खर गई थी अफगानिस्तान में और वहां पे अफगान तालिबान से मुलाकात करके आई थी। मतलब हमारे यहाँ ये काम भी सारा गड़बड़ होता है, जहां पर विमेन इशू है वहां पे विमेन को भेजने के बजाय कि जाकर जी कोई हिना रबानी जो है वो बैठ के बात करती विमेन इशू पे, उसके बजाय हमने बिठा दिया बिलावल को। और अफगानिस्तान में जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए था, वहां हमने भेज दिया हिना रबानी कर को। तो अब अगर हम इस किस्म के उल्टे पुल्टे उल्टे सुल्टे काम करेंगे तो फिर रिजल्ट भी तो उसी तरह का आएगा ना। वहां अफगानिस्तान में तालिबान भी नाराज हो गए थे कि हैं इनको क्यों भेज दिया है। लेकिन बहरहाल इस तरह की आप तो जानते हैं कि मतलब छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर हम चलते हैं आगे। साबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी को 2 अरब 80 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत है। अच्छा जी, तो ये जी इतने पैसे खा गए हैं ये कोर कमांडर साहब, अब उनको ये पैसे वापस करने के लिए कहा गया, पता नहीं वापस भी करेंगे कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कम से कम। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और साथ साथ जी हम बात करेंगे आईएमएफ की। बिल्कुल आईएमएफ की तरफ से लोन का इंतजार हो रहा है और बार बार नई नई कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जिसमें से खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद का फ़ायदा मखसूस तबकात के बजाय अवाम को होना चाहिए। अमेरिका की तरफ से यानी ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो डोनेशंस मिलती हैं या जो लोन्स मिल रहे हैं उसका फ़ायदा गरीब लोगों को होना चाहिए, ना कि जो अपर क्लास और इस किस्म के जो लोग हैं उनको होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी इन बात पे कि इसकी इस बात के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना फॉलो करती है और कितना मानती है, क्योंकि होता तो यही है कि जाहिर है जो फंड्स आते हैं वो ऊपर ऊपर के लोग ही खा पी के बराबर कर देते हैं और नीचे जो आम पब्लिक है वो बेचारी उसी तरीके से परेशान की परेशान ही रह जाती है। लेकिन अब बहरहाल अब इस चीज को सबने नोटिस करना शुरू कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर के लोग हों चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हों, सभी का ख्याल यही है कि अब जो लोन पाकिस्तान को मिलेगा उसको पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे जैसे आप सब जानते ही हैं कि तकरीबन रोज ही ये बात चलती है, कभी इमरान खान साहब के ऊपर ये केस बन गया, कभी वो केस बन गया, कभी ये वारंट आ गया, कभी वो वारंट आ गया। आखिरकार होगा क्या, यही हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार के लिए लगता यही है कि अभी नहीं तो 1-2 दिन के अंदर खान साहब अरेस्ट हो ही जाएंगे और फिर कुछ ही दिनों में बाहर भी आ जाएंगे। उसका रीजन भी यही है कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के काफी सारे जो एक पोर्शन है उससे जी बड़ी दोस्ती है, क्योंकि
کہا یہی جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے 2 حصے کرنے میں خان صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے وہ خان صاحب کو باہر بھی نکال لے گا، لیکن باہر تو تب نکالے گا نا جیل سے، جب خان صاحب جیل جائیں گے۔ تو فی الحال تو خان صاحب جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بار بار وہ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن خیر ہمیں کہنا یہی تھا عمران خان صاحب آپ سے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور یہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو ہے وہ آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ تو خان صاحب آپ گھبرائیے نہیں اور جیل یاترا پہ چلے جائیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو آپ یعنی خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، ایجنسیز اور آرمی کے جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جلدی آپ کو باہر بھی لے آئیں گے۔ تو اس لیے خان صاحب تھوڑی ہمت کیجئے، تھوڑا لیڈر بنیے، اور بجائے اس کے کہ آپ نے آگے لوگوں کو کھڑا کر کے ان لوگوں کو آپ تکلیف دلواتے ہیں کہ ان کے اوپر پولیس والے لاٹھی چارج کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی طرح آپ جیل چلے جائیے۔ اور پھر ہم آپ لوگوں سے ملیں گے جلد ہی دوبارہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔